نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن تحصیل دیپال پور کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج ہم پہلی نشست میں حاضر ہیں۔ اس کی گونج اور ایکو بالکل ختم کر کے آواز کلیئر کر دیں۔ ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں تحریک منہاج القرآن تحصیل دیپال پور کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے قائدین اور کارکنان، اور بالخصوص جناب محترم حاجی محمد نواز غازی صاحب جنہوں نے یہ حال ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کے لیے مختص کیا۔ پھر ان دروس عرفان القرآن کے انتظامات میں وہ جمیع قائدین و کارکنان جو مسلسل شامل رہے، دعا ہے کہ رب کائنات سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اور آج کی اس پہلی نشست کے جمیع مہمانان گرامی قدر جناب محترم حافظ احمد نواز قادری صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن محترم حاجی مظہر سلیم گجر صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل دیپال پور محترم خالد محمود قادری صاحب، ناظم دعوت محترم شیخ غلام محی الدین صاحب، ضلعی ناظم دعوت محترم ملک محمد یاسین صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک محترم چودھری تصدق حسین صاحب، ضلعی صدر پاکستان عوامی تحریک محترم ڈاکٹر محمد اشرف نقشبندی صاحب، نیاز احمد کلاسن صاحب، عرفان امین کلاسن صاحب، اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں،
بالخصوص محترم باجی بشرا صاحبہ، ضلعی صدر منہاج القرآن ویمن لیگ، اور محترم باجی عابدہ صاحبہ، محترم فروہ تصدق صاحبہ اور دیگر جمیع قائدین و کارکنان، تشریف لانے والے جمیع علماء کرام اور مشائخ اعظام، دعا ہے رب کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع سماعت فرما چکے، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر، اس موضوع کو سنتے ہی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن میں یہ موضوع کیوں رکھا گیا؟ تو سامعین محترم، آج کے اگر موجودہ حالات کو دیکھیں تو بعض باطل طاغوتی قوتوں کی طرف سے ہماری نوجوان نسل کا تعلق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کمزور کرنے کے لیے معاذ اللہ طرح طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ مستشرقین کے اعتراضات کو دیکھیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر معاذ اللہ کئی طرح کے اعتراضات اور سوالات کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بطور خاص جس جہت کی طرف آج آپ کے ذہن کو لانا چاہوں گا وہ مستشرقین، معترضین اور ناقدین، ان کا سب سے پہلا اعتراض یہ سمجھ آتا ہے اور سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے وصال ہو چکا، اور مسلمان آج بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان آج بھی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ قائم کرتے ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً اس دنیا میں موجود تھے، وہ دور سائنسی ترقی کا دور نہیں تھا، وہ دور سائنسی ایجادات کا دور نہیں تھا۔ آج کم و بیش 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا، زمانہ سینکڑوں کروٹیں لے چکا، سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سیرت مطہرہ جو ظاہراً کم و بیش 1400 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھی، آج وہ قدیم ہو چکی، اور وہ آج کے سائنسی دور کے تقاضوں کو معاذ اللہ پورا نہیں کرتی۔ لہذا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ سیرت مطہرہ قابل عمل نہیں رہی۔ یہاں سے وہ اعتراضات کا آغاز کرتے ہیں۔ اصلاً وہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں، چونکہ جب تشکیک ذہنوں میں آ جائے، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو جس ذات کے اعتبار سے ذہن میں شک پیدا ہو جائے، پھر اس ذات کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رہتا، پھر اس ذات کے ساتھ حبی تعلق نہیں رہتا، پھر اس ذات کے ساتھ عشقی تعلق نہیں رہتا۔ ان سارے اعتراضات کے ذریعے
ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ مسلمان جب بھی مغلوب ہوتے ہیں ان کو پھر غالب کرنے والی قوت کا نام محبت مصطفیٰ ہے. یہ جب بھی سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر مغلوب ہوتے ہیں تو دوبارہ یہ مسلمان جب سر اٹھاتے ہیں ان کے پاس ظاہراً کوئی اسلحہ نہ ہو تب بھی یہ ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن رہتے ہیں. ترقی کے راستے پر ان کو چلانے والی قوت صرف محبت مصطفیٰ ہے. وہ ہمارے قلوب سے محبت و عشق مصطفیٰ کو نکالنا چاہتے ہیں معاذ اللہ. اور اسی طرف اشارہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے فرما دیا تھا کہ یہ کفار، یہ باطل طاغوتی قوتیں کیا چاہتی ہیں، ان کا مقصود کیا ہے، ان کی منزل کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ان سارے اعتراضات کا مقصود ان کا صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کے قلوب سے تاجدار کائنات کی محبت و چاہت کو نکالا جائے. لیکن سامعین محترم، چونکہ سائنس کا دور ہے، لاجک کا دور ہے، لہذا اس سائنس اور لاجک کے دور میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اسی تناظر میں مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا پیغام کیوں دیتے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر بنایا ہے، آفاقی بنایا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء، ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام و مرتبہ والا ہے، لیکن رب کائنات نے میرے محبوب سے پہلے ہر نبی کو کسی خاص زمانے کے لیے بھیجا ہے، کسی خاص علاقہ کے لیے بھیجا ہے، کسی خاص وقت کے لیے بھیجا ہے. لیکن جب تاجدار کائنات تشریف لائے، رب کائنات نے نبوت مصطفیٰ کو آفاقی کر دیا. مالک کائنات نے نبوت مصطفیٰ کو عالمگیر کر دیا. باقی سب انبیاء خاص وقت کے لیے تھے، خاص علاقہ کے لیے تھے، خاص قوم کے لیے تھے. جب بعثت محمد مصطفیٰ ہوتی ہے، رب کائنات قرآن مجید میں اعلان فرما دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رب کائنات اعلان کرتا ہے کائنات والو جان لو، باقی سب انبیاء کی نبوتیں محدود تھیں، اب وہ محبوب آیا ہے جس کی نبوت کو ہم نے لامحدود کر دیا. زمانہ کوئی بھی ہو نبوت مصطفیٰ کا ڈنکا بجتا رہے گا، عالم کوئی بھی ہو نبوت مصطفیٰ کا ڈنکا بجتا رہے گا. گویا نبوت مصطفیٰ کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے، ہر زمانہ نبوت مصطفیٰ میں ہے. پھر مالک کائنات قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے، کہیں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے سونے محبوب کو جمیع انسانیت کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. گویا پیارے مصطفیٰ کل انسانیت کی طرف رسول بن کے آئے ہیں.
پھر مالک کائنات سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رب کائنات نے خطاب انسانیت سے کیا. یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رب کائنات نے مجھے تم سب کی طرف سچا رسول بنا کے بھیجا. تو سامعین، مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا کہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے. کیا ہے؟ آفاقی ہے، عالمگیر ہے. کل یوم قیامت تک نبوت مصطفیٰ کا پیغام چلتا رہے گا. عالم معاشر بپا ہوگا. عالم معاشر میں بھی نبوت مصطفیٰ کا ڈنکا بجے گا. عالم معاشر کے بعد کل جنت پہنچیں گے، جنت میں بھی نبوت مصطفیٰ کا نعرہ چل رہا ہوگا. تو سامعین، مالک کائنات نے جب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفاقی بنا دیا، عالمگیر بنا دیا، لامحدود بنا دیا، تو سامعین محترم، سیرت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے. سیرت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے. تو اگر ذات آفاقی ہے تو اس ذات سے نصیب ہونے والے چشمے بھی آفاقی ہیں. اگر سیرت عالمگیر ہے تو اس سیرت کا پیغام بھی عالمگیر ہوگا. اگر ذات عالمگیر ہے تو اس ذات کا پیغام بھی عالمگیر ہوگا. اسی لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رب کائنات نے فرما دیا تحقیق تمہارے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اسوہ کاملہ موجود ہے. سامعین جہاں غور کریں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یہ لکم کی جو ضمیر ہے یہ عموم پر دلالت کرتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے گروہ انسانیت، چاہے تم نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا، تمہارا تعلق کسی بھی شعبہ فکر سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، تمہارے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہی نمونہ کاملہ ہے. تم زندگی کے جس شعبہ سے تعلق رکھتے ہو، اگر اس دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو نمونہ سیرت مصطفیٰ ہے. اگر یوم قیامت بھی کامیابی چاہتے ہو تو نمونہ کامل سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انداز سے انسانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا پیغام دیتا ہے. سورۃ الحشر کا مطالعہ کریں، مالک کائنات فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا اللہ یہاں پہ صیغہ امر میں فرماتا ہے کہ جو شے تمہیں رسول اللہ عطا کریں وہ لے لو. جو شے بھی تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، اور جس شے سے اللہ کا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. رب کائنات یہاں حکم دیتا ہے، صیغہ امر ہے وما آتاکم الرسول. لوگوں، اگر تاجدار کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق حبی جوڑا جائے تو میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے اپنی سیرت کے ذریعے اپنے احکامات دیے، اپنا پیغام دیا. گویا رب کائنات پیغام دے رہا ہے لوگوں، جو عمل میرا مصطفیٰ کر رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اس سے جڑتے جاؤ، چونکہ مصطفیٰ اپنی سیرت کے ذریعے
تمہیں اپنا پیغام شریعت عطا فرما رہا ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب مکرم آپ انہیں فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ کی ذات سے جڑنا چاہتے ہو، اگر مالک کائنات کا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، آؤ پھر اتباع میری کرو، تم اتباع محمد مصطفیٰ کی کرتے جاؤ گے، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو سامعین درجنوں آیات کریمہ ہے، کہیں رب کائنات فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے اللہ نے فرمایا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ پھر سورۃ النساء میں میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، گویا قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں، رب کائنات درجنوں مقامات پر انسانیت کو، ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کا پیغام دے رہا ہے۔ تو سامعین محترم یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام نے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ جڑنے کا حق ادا کر دیا۔ وقت کم ہے، میں اس جہد کی طرف آگے نہیں بڑھنا چاہتا، صرف اشارہ دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ جمیع صحابہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل کی طرف توجہ کرتے، اور جو جو عمل میرے سوہنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے جاتے تھے، صحابہ اسی طرح اپنی زندگیوں کو ڈھالتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر باہر گلی میں بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے، حضور کے وصال اقدس کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے باہر گلی میں اور کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ گزرنے والے ساتھیوں نے کہا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو گزرگاہ ہے، اور گزرگاہ میں بیٹھ کے کھانا کھانا اخلاقی طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تاجر بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، سردار بھی ہیں، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بس سوال کرنے والے نے سوال کیا، حضرت عثمان غنی کی آنکھیں برس پڑی، آنکھیں برس پڑی، اور برستی آنکھوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایک بار سونے محبوب کو یہاں بیٹھے چند لقمے لیتے دیکھا تھا، بس آج حضور کی یاد آئی، حضور کی یاد میں اپنے آپ کو مست کر رہا۔ پھر سامعین محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحہ کا ریکارڈ رکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کس گلی سے گزرے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر لکھتے، میرے آقا تاجدار کائنات نے اس گلی سے گزرتے ہوئے کس کس انداز سے ادائیں دکھائیں یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر لکھتے۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر اس راستے سے گزرے، اور گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری پر ہیں، اپنے گھوڑے پر ہیں، راستے میں ایک درخت آیا، اس کی ٹہنیاں نیچے جھکی تھیں، اس درخت کی ٹہنیاں نیچے سڑک پر جھکی تھیں،
حضرت عبداللہ ابن عمر گزرتے ہوئے اپنا سر تھوڑا سا اوپر نکال کے اپنا سر ان ٹہنیوں کو لگاتے، آگے گزر گئے، باقی دوست آگے جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رکے، پھر واپس پلٹے، دوبارہ وہیں سے گزرے، اپنا سر پھر اسی درخت کی ٹہنیوں کو لگایا، تھوڑا آگے گئے، تیسری بار پھر رکے، آگے جو دوست جا رہے تھے وہ رک کے واپس آئے اور پوچھتے عبداللہ ابن عمر کیا ہو گیا، ہمارا سفر تو لمبا ہے، آپ یہ بار بار پیچھے کیوں آتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی سسکیوں کی آواز آئی، رو کے کہتے ہیں ارے دوستو، ایک دن میں تاجدار کائنات کے ساتھ سفر میں تھا، میرے حضور تاجدار کائنات یہیں سے گزرے تھے، میرے آقا کا سر انور اسی درخت کی انہی ٹہنیوں سے مست ہوا تھا، آج گزرتے ہوئے تاجدار کائنات کی یاد آئی، آگے گزرنا ممکن نہ رہا، میں بار بار پیچھے آ کے اسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ اپنا سر لگاتا ہوں اور محبوب کی محبت کو تازہ کرتا ہوں۔ تو سامعین صحابہ کرام تو حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ میں اس انداز سے فنا ہو چکے تھے، لیکن چونکہ آج جدید دور ہے اور سائنسی دور ہے، ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ پہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی عمل کیوں اور کیسے ممکن ہے؟ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی نے جو سیرت الرسول تصنیف فرمائی، 2 جلدوں پر بس اس کا مقدمہ ہے، حضور شیخ الاسلام نے جو سیرت الرسول تصنیف فرمائی اس میں آپ نے پہلی 2 جلدوں میں صرف یہی سمجھایا ہے کہ آج سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پڑھا جائے۔ آپ نے کئی جہات بیان فرما دی کہ عصر حاضر میں سیرت الرسول کی دینی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی آئینی اور دستوری اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی ریاستی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی انتظامی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی علمی اور سائنسی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی شخصی اور رسالتی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی ثقافتی اہمیت کیا ہے۔ گویا درجنوں مختلف جہات سے حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کو سامنے رکھ دیا کہ اگر کسی کا تعلق شعبہ ثقافت سے ہے وہ بھی سیرت الرسول کا مطالعہ کرے، کسی کا تعلق معاشی میدان سے ہے وہ بھی سیرت الرسول کا مطالعہ کرے، کسی کا تعلق سائنسی میدان سے ہے وہ بھی سیرت الرسول کا مطالعہ کرے، کسی انداز سے کسی جہت سے بھی اگر آپ علم لینا چاہتے ہیں، فکر لینا چاہتے ہیں اور راستہ پانا چاہتے ہیں، سیرت الرسول کا مطالعہ کرتے جائیں، جس جہت پر مطالعہ کرتے جائیں گے سیرت الرسول آپ کی زندگیوں میں آگاہی کا پیغام پہنچاتی چلی جائے گی۔ آئیے ہم اختصار کے ساتھ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علمی اور سائنسی پہرائے میں اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کا دور سائنس اور علم کا دور ہے، اور ہمارے وہ نوجوان جو سائنس پڑھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کچھ سائنس کا پیغام دیا ہے؟ تو آئیے سامعین، وقت میں رہتے ہوئے میں سائنس پڑھنے والے جوانوں کو محبتاً یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آئیے حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ آج کے دور میں ایک قانون ہے جسے قانون حرکت کہتے، لا آف موشن، قانون حرکت۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش آج سے 1400 سال پہلے یہ لا آف موشن سمجھا دیا تھا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل المسند میں لائے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ اسی سیرت الرسول کے مقدمہ جلد نمبر 1 میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ. صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور تاجدار کائنات کی صحبت میں ہوتے اور آقا تاجدار کائنات ہم سے رخصت ہونے سے پہلے حضور جو ہمیں علم دیتے، جو فہم دیتے، جو بصیرت دیتے، آقا تاجدار کائنات نے آسمانوں پر اڑنے والے پرندے کس قانون سے آسمانوں میں اڑتے ہیں، پیارے مصطفیٰ نے وہ قانون بھی ہمیں سمجھا دیا تھا. تو سامعین غور کریں، صحابہ بیان کرتے آقا تاجدار کائنات نے آسمانوں پہ اڑتے پرندوں کو دیکھ کر جس قانون کے تحت وہ پرندے ہوا میں فضا میں وہ اڑتے ہیں تیرتے ہیں، تاجدار کائنات نے وہ قانون بھی ہمیں پڑھا دیا تھا. پھر اس سے آگے غور کریں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم المستدرک میں لائے. حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَاسِرِ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي، میری امت کے آخری زمانے میں قیامت کے بپا ہونے سے پہلے رجال یرکبون علی المیاسر، یہ لوگ سفر کرنے والی سواریوں کو بدل دیں گے. سفر کرنے والی سواریوں کو بولیں گے بدل دیں گے. یبدلون العظام بالسروج، میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ جو آج گوشت پوست کی سواریوں پر سفر کرتے ہیں ان قریب یہ ان سواریوں کو بدل دیں گے اور یہ گوشت پوست کی سواریوں کو چھوڑ کر موٹر گاڑیوں کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. سامعین مجھے بتائیں کہ 1400 سال پہلے تو کیا، آج سے 1-2 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگ ہمارے اجداد جب سفر کرتے یا وہ سفر پیدل ہوتا تھا یا گھوڑوں پر اور گدھوں پر ہوتا تھا. اسی طرح سائنس نے تو یہ ترقی بڑی تیزی سے 3-4 صدیوں میں کی ہے. پیچھے سفر گوشت پوست یعنی ہڈیوں والے جانوروں پہ ہوتے تھے اور میرے آقا فرماتے ہیں یبدلون العظام بالسروج، قرب قیامت میں اور میری امت کے آخری زمانے میں میری امت کے لوگ اپنی سواریوں کو بولیں گے، کیا کریں گے؟ بدل دیں گے. تاجدار کائنات آج سے 1400 سال پہلے آج کے منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میرے امتی دنیا میں رہنے والے انسان گھوڑوں پہ سفر نہیں کریں گے، گدھوں پہ سفر نہیں کریں گے، ان کا سفر گاڑی پر ہوگا، بائک پر ہوگا، موٹر سائیکل پر ہوگا اور پھر ان کا سفر ہوائی جہاز کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا. آقا تاجدار کائنات نے مکینیکل سائنس کا علم آج سے 1400 سال پہلے عطا کر دیا. پھر اس سے اگلی حدیث پاک کی طرف آئے. اس حدیث مبارکہ کو امام قرطبی نے نقل کیا. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. میرے آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی، حتی تکلم السباع الانس، یہاں تک کہ بہائم انسانوں سے کلام کریں گے۔ سامعین اشارہ کریں اور غور کریں، توجہ کریں، میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی کہ جب تک بہائم اور جانور انسانوں سے کلام نہ کر لیں۔ یہاں کن جانوروں کی طرف اشارہ ہے؟ اگر مطالعہ کریں تو اشارہ ان سدھائے ہوئے جانوروں کی طرف ہے جن جانوروں کو آج جاسوسی کے لیے اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہ آج جانوروں کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیں گے کیا جانوروں کو مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا حتی تکلم السباع الانس، اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک جانور انسانوں سے کلام نہ کر لیں۔ اور صرف یہ نہیں، میرے آقا نے آگے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک چابک کا دستہ انسان سے کلام نہ کر لے۔ حضور نے آگے فرمایا اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک انسان کے جوتی کے تسمے انسان سے کلام نہ کر لیں۔ اور صرف کلام نہیں، آگے حضور نے فرمایا وَتُخْبِرُ فَخِذُوهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، انسان گھر سے باہر ہوگا، جب گھر میں واپس پلٹے گا تو یہ ساری چیزیں، اس کا جانور، پھر اس کے گھر کی استعمال کی چیزیں، پھر اس کے جوتی کے تسمے، جب وہ انسان واپس پلٹے گا اسے بتائیں گے کہ تمہارے گھر والے تمہارے بعد کیا کرتے رہے ہیں، یا تمہارے گھر میں تمہارے پیچھے کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ شامین مجھے بتائیں آج سی سی ٹی وی کیمرہ کیا کرتا ہے؟ کیمرہ آپ کے گھر میں لگا ہے، آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، جب واپس پلٹ کے آتے ہیں آپ اس ڈیوائس کو دیکھتے ہیں، کیا وہ ساری باتیں کرتے ہوئے آپ کو باتیں بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ بولیں بھائی، سی سی ٹی وی کیمراز یہاں بھی احباب موجود ہوں گے جن کے گھروں میں لگے ہیں موجود ایسے کچھ ساتھی؟ تو سامعین محترم، یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے اس سائنسی ترقی کا علم آج سے 1400 سال پہلے عطا کر دیا تھا۔ اب میں نوجوان دوستوں سے عرض کرتا ہوں اور نوجوان دوستوں سے سوال کرتا ہوں، ارے جدید سائنس کے پیچھے دوڑنے والوں، اسی سائنس کو سب کچھ سمجھنے والوں، یہ سائنس تو آج ترقی کر رہی ہے، اس نے ترقی کی کیسے ہے، کرنی کیسے ہے اور کرنی کہاں تک ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے یہ سارے راز بتا کے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ سائنس ترقی کرتے کرتے جب بھی اپنے کمال پہ پہنچے گی اور سائنٹسٹ کہے گا کہ سائنس نے ترقی کا کمال حاصل کر لیا، جب بھی ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے سائنس نقطۂ کمال پہ پہنچے گی اور سائنٹسٹ کہیں گے کہ سائنس نے نقطۂ کمال حاصل کر لیا، وہ سائنس آگے بڑھ کے دیکھے گی، پردہ اٹھائے گی تو سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ نظر آئے گا۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے میرے تاجدار کائنات کے قدموں میں رہے گی، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے تاجدار کائنات کی اتباع میں رہے گی، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے تاجدار کائنات کی اطاعت میں رہے گی، چونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج مصطفیٰ سفر معراج کر کے ساری سائنس کی منازل کو، سائنس کے سفور کو اور سائنس کی ترقی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ
شب معراج مصطفیٰ ثم دنا فتدلا فکانا کعبہ قوسین او ادنا. میرے مصطفیٰ اس زمین کو نیچے چھوڑ گئے, فضائیں نیچے رہ گئیں, کہکشائیں نیچے رہ گئیں, زمین نیچے رہ گئی, آسمان نیچے رہ گیا, جنت نیچے رہ گئی, سدرہ نیچے رہ گیا, عرش نیچے رہ گیا. میرے مصطفیٰ اس سے بھی اوپر تھے. آج سائنس خلائی شٹل کے ذریعے ابھی چاند تک پہنچی ہے, اور میرے مصطفیٰ عرش اولا سے اوپر رب کائنات کا بے حجاب دیدار کر کے بھی واپس پلٹ چکے ہیں. پھر سامعین محترم, میں نے عرض کیا کہ درجنوں جہات ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی. چونکہ 7 کے قریب چلے گئے ہم, وقت 7 بجنے والے ہیں, اس لیے میں دیگر ساری جہات کو چھوڑتے ہوئے عصر حاضر کے ایک دوسرے پہلو کی طرف آتا. ایک تو سائنسی پہلو تھا, اور دوسرا ایک اخلاقی اور معاشرتی پہلو ہے, تاکہ کم از کم ان 2 پہلوؤں کا آج پیغام آپ لے کے جائیں. آج کے دور میں اگر ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں تو یہ معاشرہ فتنہ پروری کا معاشرہ نظر آتا ہے. لڑائی جھگڑے اور فسادات کا معاشرہ نظر آتا ہے. گھروں میں ناچاکیاں ہیں, رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہیں, پڑوسی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں. ایک طرف قتل و غارت کا بازار گرم نظر آتا ہے. ہر روز سوشل میڈیا کو دیکھیں, پرنٹ میڈیا کو دیکھیں, الیکٹرونک میڈیا کو دیکھیں تو ہمیں قتل و غارت کی درجنوں خبریں سننے میں ملتی ہیں. اسی معاشرے میں درندگی کے واقعات نظر آ رہے ہیں. سامعین محترم, ایک طرف ہم دعوی غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر رہے ہیں, اور معاذ اللہ دوسری طرف ہم مسلمان خود دوسرے مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے ہیں. اور اگر قتل ہونے والوں اور قتل کرنے والوں کو معاذ اللہ دیکھا جائے تو بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے. اولادیں والدین سے ناراض ہیں, والدین اولاد کی نافرمانی سے تنگ ہیں, بہنیں بہنوں سے دور ہیں, اور گھروں کے اندر نند, دیرانی, ساس, بہو, یہ سارے کے سارے جھگڑے اسی خاندان اور اسی ماحول میں نظر آتے. اب سامعین محترم, ایک بڑا محبت بڑا سوال اور اس کا جواب چاہتا ہوں. ہم سارے کیا حضور تاجدار کائنات کی امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ 98% اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں, لیکن میں بڑے ادب سے سوال کرنا چاہتا ہوں, 98% جہاں مسلمان رہتے ہوں کیا وہاں پہ بھی قتل و غارت نظر آنی چاہیے؟ تو یہ قتل و غارت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پڑھنے کی ہمت ہی نہیں کی. اگر سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر لیتے تو ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کے معاشرے میں امن پیدا کر دیا. میرے حضور تاجدار کائنات جس مکہ میں تشریف لائے اور پھر ہجرت کے بعد جس مدینہ المنورہ کی دھرتی پر تشریف لائے, حضور کی آمد سے پہلے وہاں پہ ظلم و بربریت ہوتی تھی,
قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا، ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت اور احترام نہ تھا۔ اس معاشرے میں اگر باپ فوت ہو جاتا تو معاذ اللہ ماں کو یا تو باپ کے ساتھ زندہ دفن کیا جاتا، اور اگر ماں کو دفن نہ کیا جاتا تو اس جہالت کے زمانے میں بیٹے خود اپنی ماں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے۔ میرے حضور تشریف لائے، تاجدار کائنات نے معاشرے کی تربیت کی، میرے حضور نے معاشرے کا رنگ بدل دیا۔ میری مائیں خاموش ہو جائیں، آواز آ رہی ہے۔ تاجدار کائنات نے ایسی تربیت کی کہ حضور تاجدار کائنات کی تربیت کا اثر تھا وہ مکہ والے اور وہ مدینہ کی دھرتی والے حضور کی آمد سے پہلے جو جاہلوں کے سردار کہلاتے تھے، حضور کی صحبت نصیب ہوئی، کردار بدلا، اور کردار ایسا بدلا کہ اب قیامت تک کے لیے وہ پوری انسانیت کے امام اور سردار نظر آ رہے ہیں۔ تو سامعین دیکھنا تو پڑے گا کہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہمیں بھی اس محبوب کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، آئیے اس محبوب کی سیرت کا پیغام اس جہت سے بھی تو لے کے جائیں۔ میرے آقا تاجدار کائنات تشریف لائے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا سورۃ المائدہ، میرے آقا فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ میرے آقا نے فرمایا ارے دوسروں کو قتل کرنے والوں، دوسروں کا خون بہانے والوں، جان لو جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی ناحق جان لی اس کے نامہ اعمال میں رب کائنات لکھ دے گا کہ اس نے میری ساری انسانیت کا خون کر دیا ہے۔ پھر سامعین میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل یوم قیامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث پاک، میرے آقا نے فرمایا اول ما یقضا بین الناس یوم القیامہ فی الدماء۔ میرے آقا نے فرمایا کل یوم قیامت رب کائنات جس کیس کا سب سے پہلے فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ خون کے بارے میں ہوگا۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوا رب کائنات اس کو معاف نہیں کرے گا، میرا اللہ اسے جہنم پھینکے گا۔ پھر سامعین اس سے آگے غور کریں، آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل مایوسی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے خودکشی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ آئے دن خودکشی کے کیسز سننے کو آتے، اور ساتھ دوسری طرف کچھ بے حیا خواتین اس معاشرے میں ایک نعرہ لگاتی نظر آتی ہے معاذ اللہ میرا جسم میری مرضی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا پیغام پہنچایا، سورۃ النساء رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو بولیں قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو تلف نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، تم جس وجہ سے مایوس ہو پریشان ہو تم توکل اللہ کی ذات پہ کرو، رب کائنات رحیم بھی ہے تمہارے لیے راستے نکال دے گا۔ تو میرے اللہ نے خودکشی سے منع فرما دیا، اور یہاں تک کہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ
امام بخاری صحیح بخاری میں لائے, امام مسلم صحیح مسلم میں لائے. میرے آقا تاجدار کائنات ارشاد فرمایا من قتل نفسہ بحدیدہ, وہ شخص جو اپنی جان کو کسی لوہے کے آلہ کے ذریعے ختم کرتا ہے, جو شخص جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے کسی آلہ کے ذریعے, میرے آقا نے فرمایا فحدیدتہ فی یدہ, مالک کائنات کل یوم قیامت اس کے ہاتھوں میں وہی اوزار دے گا, وہی ہتھیار دے گا, وہی آلہ دے گا, اور مالک کائنات اس کو جہنم میں بھیج کر بھی بار بار زندہ کرے گا, اور بار بار رب چاہے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں اپنے آپ کو قتل کیا تھا, اب بار بار اپنے آپ کو قتل کرتے رہو اور اس عذاب کا مزہ چکھتے رہو. پھر میرے آقا نے فرمایا فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا, میرے اللہ نے فرمایا خودکشی کرنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا خالدا مخلدا فیہا ابدا, اور اللہ نے فرمایا خودکشی کرنے والا جہنم میں اس انداز سے جائے گا کہ کبھی پھر جہنم سے نکالا نہ جائے گا. پھر حضور آگے فرماتے ہیں جس نے اپنی جان زہر پی کے لی, کیا کیا؟ زہر پی کے لی, جہنم میں بھیج کر بھی اس کے ہاتھ میں وہ زہر دی جائے گی, وہ بار بار مرے گا, بار بار زندہ کیا جائے گا. آگے میرے حضور فرماتے ہیں ومن تردّا من جبل, جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے چھلانگ لگا کے قتل کیا, کل یوم قیامت رب کائنات جہنم میں بھیج کر اسی طرح کا پہاڑ قائم کرے گا, بار بار اسے زندہ کرے گا, بار بار پہاڑ سے گرائے گا. تو سامعین مجھے بتائیں مایوسی یا ضد یا والدین کے ساتھ ناراضگی کے ذریعے ایک لمحے میں نوجوان نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جان کو تلف کرتا ہوں, والدین کو تو نقصان پہنچایا لیکن اپنی جان کو جو نقصان پہنچایا وہ کبھی ختم ہونے والا نہ تھا. اور اینڈ کرنے لگا ہوں, آقا تاجدار کائنات کے عاشقوں, حضور سے محبت کرنے والوں اور حضور تاجدار کائنات کے عشق کا دم بھرنے والوں, حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ دوسروں کو معاف کیا ہے, میرے آقا نے ہمیشہ دوسروں کو معاف کیا ہے, اور ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی معاف نہیں کرتے. میرے آقا تاجدار کائنات نے تو جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. وہ حضور تاجدار کائنات کے دشمن جنہوں نے میرے آقا کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا, آقا تاجدار کائنات کی جان لینے کے لیے درجنوں بار حملے کیے, کم و بیش 3 سال میرے حضور کو شیب ابی طالب میں قید رکھا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. آقا تاجدار کائنات فاتح کی حیثیت سے مکہ داخل ہوئے. میرے حضور مکہ المکرمہ تشریف لائے, پہلے کلمات ارشاد فرمائے حضور نے, میرے آقا نے فرمایا کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا, وہ ڈرتا کانپتا کعبۃ اللہ کی چابی حضور کے سامنے لایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی چابی اٹھائی, اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا, اندر تشریف لے گئے, شکرانے کے نوافل ادا کیے. حضور باہر تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ بھی وہیں کھڑا تھا. میرے آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ اب بتا وقت بدل گیا, تلک الایام نداولها بین الناس. آقا تاجدار کائنات نے فرمایا کہ وقت بدل گیا, کل کعبہ کی چابی تیرے ہاتھ میں تھی, آج
میرے ہاتھ میں ہے. عثمان بن طلحہ ڈر رہا تھا کہ آج گردن اتار دی جائے گی, آج ہم مغلوب ہو چکے, اور وہ دیگر سارے کے سارے کفار گردنیں جھکائے کھڑے تھے کہ آج ہم سب کی گردنیں اتر جائیں گی. حضور تاجدار کائنات کے صحابہ جلال میں تھے اور ان کفار کو للکار للکار کے پکار رہے تھے, کافرو تم نے ہمارے محبوب کو بڑا ستایا ہے, آج تمہیں نہیں چھوڑیں گے. میرے حضور کی آواز گونجی, میرے آقا عثمان بن طلحہ سے فرماتے ہیں, عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر. عثمان بن طلحہ کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی کہ کہیں آج ہاتھ نہ کٹوا دیے جائیں. میرے حضور نے پھر فرمایا کہ عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر. وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, آقا تاجدار کائنات کعبۃ اللہ کی چابی اسی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے فرماتے ہیں, اے عثمان بن طلحہ کل تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا, وہ تیرا کردار تھا. آج پھر میں کعبہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, پھر تجھے کعبہ کا متولی بناتا ہوں اور تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں. وہ تیرا کردار تھا, یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے. ارے آقا تاجدار کائنات سے محبت کا دم بھرنے والوں, دیپال پور کی سرزمین پہ اس درس عرفان القرآن کی نشست میں تشریف لانے والوں, حضور کے عاشقوں آئیں ہم بھی اپنے دلوں کو وسعت دیں, تاجدار کائنات کی محبت ہو, تاجدار کائنات کی سیرت کی طرف آئیں. اگر حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا تو آئیں ہم بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں, ہم بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. میرے حضور نے کفار کو معاف کر دیا, کیا میں اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتا؟ کیا میں اپنی سگی بہن کو معاف نہیں کر سکتا؟ کیا ہم خونی رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم پڑوسیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ آئیں آج کے درس عرفان القرآن سے سیرت مطہرہ کا پیغام لے کے جائیں. ہر کوئی یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ میرے دل میں جس کی رنجش تھی, جس کے لیے ناراضگی تھی, میں خدا رسول کے لیے معاف کر کے جا رہا ہوں. کیا معاف کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, کیا معاف کرتے ہیں؟ دلوں کو وسعت دیتے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. سامعین محترم, اگر تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا یہ پیغام ہماری زندگی کا حصہ بن گیا تو ہماری یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آگے بھی جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے. اس مادیت کے دور میں اور اس فتنہ اور فساد کے دور میں, لڑائی جھگڑے کے دور میں, مرد کلندر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی معاشرہ سازی پہ محنت کر رہے ہیں, معاشرہ سازی پہ محنت کر رہے ہیں. اس ملک میں امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں, محبت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں, آشتی کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں. حضور شیخ الاسلام کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے. ظالموں نے, جابروں نے, جان لینے والوں نے گالیاں بھی دی ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے کبھی بھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. آپ نے ہمیشہ پیار کا پیغام بھیجا, محبت و لطافت کا پیغام بھیجا. پھر سامعین محترم, اگر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سیرت مطہرہ سے مزین کرنا چاہتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کی یہ کتاب اپنے گھر کی زینت بنائیں, اپنے گھر کی زینت بنائیں. بالخصوص علماء, محققین, ریسرچرز اور وہ میرے نوجوان بھائی جو سائنس کے پیچھے دوڑ کر معاذ اللہ
تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ چھوڑ چکے، ان کو پیغام محبت دیتا ہوں، وہ نوجوان اس سیرت الرسول کا مطالعہ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی زندگی کے احوال بدل جائیں گے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی نے اس نوجوان نسل کی تربیت کے لیے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا رنگ اس معاشرے پہ چڑھانے کے لیے اسی ماہ رمضان میں آخری 10 دن عشرائے اعتکاف شہر اعتکاف کے طور پہ سجایا ہے۔ نوجوان آئیں، اس اعتکاف گاہ کا حصہ بنیں، جب جائیں گے تو من کا حال اور ہوگا، اعتکاف مکمل کر کے پلٹیں گے تو زندگی کی کیفیات اور ہوگی۔ میں دعوت محبت دیتا ہوں بالخصوص نوجوان دوستوں کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو۔ خواتین کے لیے الگ شہر اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، مرد و حضرات کے لیے مسجد میں الگ اہتمام ہوتا ہے، اور حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماعی اعتکاف مرکز منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی صحبت میں سجایا جاتا ہے۔ ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کی پوری ٹیم کو، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو کل کے درس عرفان القرآن کی جو نشست ہے وہ انتہائی اہم ہونے جا رہی ہے۔ کل کی نشست میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کے عظیم شاگرد جناب محترم صاحب زادہ حضرت علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لائیں گے، اور آپ کا موضوع فکر آخرت ہوگا۔ لہٰذا آپ جتنے احباب تشریف لائے آپ کو مبارکباد ہے۔ انتظامات آج ہی ہمارے ساتھیوں کے کم پڑ گئے، اللہ سلامت رکھے، لیکن کل مزید لوگ آئیں تاکہ یہ فکر آخرت کا پیغام ہر انسان لے کے جائے، تاکہ اس کی زندگی کے احوال بدل سکیں۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔